واقعہ کربلا وہ درسگاہ ہے جس نے مادیت، ظاہریت اور وقتی مفاد کے پیچھے بھاگتی دنیا کے سامنے اعلیٰ انسانی قدروں، ضابطوں، حق و باطل کے وہ معیار رکھے جن پر جیون کو تولا اور پرکھا جا سکتا ہے۔ واقعہ کربلا سے یہ حقیقت کھلی کہ وقتی جیت، خوشی اور حکمرانی کے لیے ظلم، جبر اور ناانصافی کرنے والے جسم کی میعاد ختم ہونے کے ساتھ ہی درگور ہو جاتے ہیں۔ ان کا تذکرہ کیا بھی جاتا ہے تو باطل اور شر کی علامت کے طور پر، جبکہ زندگی کے سنہرے اصولوں کی پاسداری کرنے والے وقت کے یزید کی شرانگیز طاقت سے سمجھوتا نہیں کرتے، بلکہ حق کا علم بلند رکھنا اپنا مقصد حیات بناتے ہیں، ہر طرح کی قربانی دینے پر تیار ہو جاتے ہیں۔ یوں بے سر و سامانی کے عالم میں رنج، دکھ، اذیتیں اور موت قبول کرنے والے تاریخ کی صفوں میں ہمیشہ کے لیے امر ہو جاتے ہیں۔ آج حسینیت اور یزیدیت دو مکتبہ فکر ہیں، خیر اور شر کی معیارات ہیں، اصلاحات ہیں۔ جب تک دنیا قائم ہے، خیر اور شر کی علامت، یہ دونوں قوتیں دو راستوں کی طرح انسان کے سامنے نقشے کے طور پر موجود ہیں۔ رب کریم کو انسانی نفس اور اختیار کی آزمائش مطلوب ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ صاحب عقل و بصیرت کس راہ کو منتخب کرتا ہے۔ اتنی صدیوں بعد بھی اگر کربلا کا پیغام پوری طاقت کے ساتھ زندہ ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ واقعہ ہماری روحوں کی میراث بن چکا ہے۔ وہ درد ہم سب نے بھی جھیلا ہے۔ غم حسین اجتماعی غم ہے جو تمام انسانیت کے خمیر میں بسا ہوا ہے۔ محرم کے 10 دنوں میں بچوں کے لبوں سے نکلنے والی ہر سبکی، بیماروں کے درد بھری بے بسی، ماؤں کی آنکھوں میں بین کرتی آہیں، بہنوں کی آنکھوں میں آنسو، اور سب کچھ دیکھ کر رب کی رضا کے سامنے ڈٹے رہنے والے سردار کا دکھ کائنات کی ہر شے میں سرایت کر چکا ہے۔ کربلا کے مکینوں کا ہر لفظ اور عمل انسانیت کا رہنما اصول بن چکا ہے۔ شام غریباں کبھی ڈھلی ہی نہیں، ہمارے دلوں میں پکا مسکن بنا چکی ہے، تاکہ ہم لمحہ لمحہ اس کے درد میں بھیگتے رہیں، جلتے رہیں، ہماری آنکھیں نم رہیں۔ ہم ظلم کا مقابلہ کرنے سے گھبرائیں نہ، ہی مظلوم کا ساتھ دینے سے کترائیں۔ کرب و بلا قیامت تک یہ میدان و وجدانی اور الہامی تحریکوں کا رہنما بنا رہے گا۔ اس کا چپا چپا حق کے لیے جانیں قربان کرنے والوں کے حوصلوں کی گواہی دیتا رہے گا۔